جس کے صدقے نقیب کو نبوت ملی ہے وہ نقیب سے بھی پہلے کا نبی ہے. چھڈ تکرار دی گلاں آ کریے سرکار دی گلاں. میں وہ واقعات نہیں بیان کر رہا جو میرے پچھلی محفل میں کر دیے تھے ربیع الاول کی, اس کے ریلیٹڈ تھے. نئی بات کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں نبی کہاں ہے, ہمیں تو نظر نہیں آتا. بتاؤ نبی کہاں ہے میرا؟ میرے آقا جب دنیا پر تشریف نہیں لائے تھے تو بڑی جہالت تھی, بڑی جہالت تھی. حضرت صاحب تشریف فرمایا, کہہ رہا ہوں بڑی جہالت تھی. قرآن کو کہنا پڑا کہ یہ تمہاری ماں ہے, یہ بیٹی ہے, یہ بہن ہے, یہ پھپھو ہے, یہ خالہ ہے, اس کا تم نے دودھ پیا ہے, تم لوگوں نے مل کر دودھ پیا ہے, ان کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. قرآن واضح کر رہا ہے, قرآن تمہیں ہدایت دے رہا ہے. اور یہ تمہیں کہاں سے پھوٹ رہی ہے؟ یہ سراج المنیر کی زبان سے پھوٹ رہی ہے. قرآن کی یہ تمہیں آج بھی موجود ہیں. محبت بیوی کے ساتھ بھی ہے, محبت بہن کے ساتھ بھی ہے. ارے قربان جاؤں, ادھر بھی محبت ہے, ادھر بھی محبت ہے, لیکن ادھر محبت جدا ہے, ادھر محبت جدا ہے. درمیان میں جو نور کا پردہ ہے, جس کے پیچھے ایک نور ہے, وہ نور قرآن کی آیت کا ہے, وہ نور سراج المنیر سے نکلا ہے. اور اب کوئی مجھے پوچھے کہ بتاؤ نبی کہاں ہے؟ جملہ کہہ رہا, ضائع نہ کرنا, سبحان اللہ ضرور کہہ دینا, سمجھ آئے نہ آئے, سو کر اٹھو کر سمجھ آ جائے گی. اب کوئی مجھے یہ پوچھے کہ نبی کہاں ہے؟ جہالت کے زمانے میں یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ ماں کون ہے, بیٹی کون ہے, بہن کون ہے. یہ کرن میرے مصطفیٰ نے دی. تو یاد رکھنا, اگر آج کوئی پوچھے کہ نبی کہاں ہے تو اسے کہہ دینا جہاں غیرت ہے وہاں نبی ہے. یہ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے. اگر آج حیا کر رہے ہو تو یہ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے تمہیں. تو جہاں حیا موجود ہے وہاں میرا مصطفیٰ موجود ہے. اور چھڈ تکرار دے گلاں آ کر یہ سرکار دے گلاں. میرے محبوب کہاں ہے؟ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر لوگوں نے کہا تیرا رب سچا ہے تو عذاب نازل کر دے اگر تو اس کا نبی ہے تو. میرے رب نے فرمایا, قرآن گواہ ہے, محبوب ان میں موجود ہے, میں عذاب نہیں دوں گا. پچھلی قوموں کا حال پڑھو, ایک گناہ کیا شکل بدل گئی, آج وہ سارے گناہ ہم میں موجود ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو میرا محبوب ہے یا نہیں تو آؤ طریقہ بتاتا ہوں. اٹھو یہاں سے, گھر جانا, آنکھیں بند کرنا, آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا, اپنی زندگی کے اعمالوں کو یاد کرنا, یاد کر کر کے دیکھنا مجھ میں کون سا عیب نہیں, یاد کر کر کے سوچنا اور پھر نگاہ کو کھولنا. اگر تیری شکل بدل چکی ہو تو سمجھنا محمد نہیں ہے, اگر شکل سلامت ہے تو سمجھ لینا میرا مصطفیٰ آج بھی یہاں ہے. چھڈ تکرار دے گلاں آ کریے سرکار دے گلاں. محبوب میرے بھی سنو نشانی, ہر دکھ یار کا حامی, اچھی پچھی نوری خاوی اسنو بے سلامی. بھائی محبوب میرے بھی سنو نشانی, ہر دکھ یار کا حامی, اچھی پچھی نوری خاوی اسنو بے سلامی. نیچے نیوے عربی اجمی ہودی کرن غلامی, آج بودی ناتا لکھن سائیں رومی جامی. سبحان اللہ. چھڈ تکرار دے گلاں آ کریے سرکار دے گلاں. کہ محبوب میرے دی سنو نشانی, دکھ چلے سکھ ونڈے. بھائی محبوب میرے دی سنو نشانی, دکھ چلے سکھ ونڈے. اچھی نوری خاکی خوشبو دین سلامی. جنت دے پھلاں تو بہتر گلی ادیلے کنڈے, ملک پوے کے بچارا سان درد چھڈ تکرار دے گلاں آ کریے سرکار دے گلاں. کہ محبوب میرے دی سنو نشانی, زلفاں چلے ساری دنیا ہردی رب بول سنیرے محبوب میرے سب تو سونا. بلے 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 سان سونے ہو رہی ہو میرے آقا تو تھلے
تکرار دی گلاں آ کریے سرکار دی گلاں محبوب میرے دی شان شانی نمبر لسا کھالا سودے ڈالے دلی کال کالیاں زلفا والا محبوب میرا ہے سب تو سونا سب تو شان نرالا بات خدا دے سب تو سانے تو چار فانا چھڑ تکرار دی گلاں آ کریے سرکار دی گلاں محبوب میرے دی شان شانی محبوب میرا ہے میرا سانی سورج پرد گورا گورا جنو ود طوفانی سب قرآن اسے دی صورت اور صورت قرآنی ابراہیم جیسا سائن کرم او دن کرم جانی آج چھڑ تکرار دی گلاں آ کریے سرکار دی گلاں اس پر بات کہہ دیتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے وہ پیغمبر تھے اور ادھر تو میرے محبوب کے امتی غوث اعظم نے مردے زندہ کی مصطفیٰ کی بات کرتا ہے چھڑ تکرار دی گلاں آ کریے سرکار دی گلاں بے حد نے ادب کام کیا حد کر دی بے حد نے ادب کام کیا حد کر دی گنجائش تنقید سبھی رد کر دی بندے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے نظروں کو تصویر محمد کر دی چھڑ تکرار دی گلاں آ کریے سرکار دی گلاں میں نہیں تھا آپ نے بار بار کہا میں نے پڑھ دیا کہ وہ حضرت موجود ہے جب بھی کوئی عالم دین شیر کی زینت مان لیا میں کم بولتا ہوں لیکن آپ زیادہ بول گئے حضرت صلی اللہ کرتے خلاد خیب آج کس وقت میں پاک میں دعوت خطاب دینے والا ہوں حضرت علامہ مولانا عبدالرحمان صاحب کو جوائیں اپنے نورانی وجدانی عرفانی خطاب سے اپنے قلوب و اذہان ہمارے قلوب و اذہان کو اپنے بھی قلوب و اذہان کو بہت فرمائیں اور آپ لوگ اپنی محبتوں کا ثبوت آپ اپنے سنارے کے نظام میں دے دیں نعرہ تکبیر ہاتھ چکے جڑا رب نوں ماندا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ غوثیہ علم اہل سنت حضرت علامہ عبدالرحمان السلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور من نور اللہ. میرے پیارے محفل میں آئے ہوئے ہیں ذرا جھوم کر درود پاک پڑھے پتہ چلے حضور کے دیوانے حضور کی محفل میں آئے ہوئے جھوم کر درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا دستہ درود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیش کرنے کے بعد میری مہدی قابل الاحترام میری طریقت رہبری شریعت صدر محفل جناب پیر سید موزم علی شاہ صاحب مدظ المعالی اور میرے مہدی شفیق بھائی محترم مشکور غزالی صاحب جن کے ساتھ اکثر میرا تعلق رہتا ہے محفل کے اعتبار سے الحمدللہ جی میری طبیعت سے واقف ہے میں ان کی طبیعت سے واقف ہوں تو وقت کی پابندی کے ساتھ انشاءاللہ جمیل بھائی نے بھی کہا تھا کہ ہم نے محفل کو 10 بجے ختم کرنا ہے تو اب 10 بجے تو نہیں انہیں 10 ٹائم دیا جا رہا ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا میں اپنی چند معروضات آپ کے سامنے گوشگزار کروں. تو آج کی یہ محفل ہمارے محترم بوٹا بھائی نے 11ویں شیخ کے سلسلہ میں انعقاد پذیر کی ہے. دعا ہے کہ خالق کی کائنات اس کے صدقے ان کی تمام دلی جائز مرادوں کو قبول و منظور فرمائے.
میرے پیارے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، رب کائنات فرماتا ہے خبردار، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، یعنی دنیا کے اندر رہ کر انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں جو بندہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، مخلوق کا ڈر رب کائنات اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ تو اللہ کے جو ولی ہیں وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، تو پھر کائنات مخلوق کا خوف رب کائنات نے ان کے دل سے نکال دیا ہے۔ اور غم آئندہ آنے والے وقت کا، تجھے مجھے غم ہو سکتے ہیں کہ میں مروں گا، میرا بنے گا کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ساری زندگی رب کی نافرمانیوں میں گزاری ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہمارا قبر میں بنے گا کیا، لیکن ان لوگوں کا یہ انداز نہیں ہے جو اللہ کے پیارے ہیں، جو اللہ کے ولی ہے، انہیں نہ دنیا کا خوف ہے نہ آخرت کا غم ہے، کیونکہ ان کا انداز زندگی تو یوں گزرتا تھا جیسا کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا وقت وصال ہے، بیٹے کو پاس بلاتا ہے، بیٹا میری قبر میرے قد کے برابر گہری رکھنا۔ عرض کیا یا حضرت یا سیدی یہ کیسے؟ قبر کا تو حکم ہے ناف تک آدھی جسم تک گہری رکھی جائے، آپ اپنے جسم کے مطابق گہری رکھنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ جب قبر میں میرے آقا آئیں گے میں کھڑے ہو کر پڑھوں گا مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سے۔ پھر عاشق یوں کہتا ہے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ میرے پیارے عاشقوں کو، اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا کا خوف نہ آخرت کا غم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال ہے، بیوی کہتی ہے واہ خوش نہ ہو، ہائے غمی کی بات اب ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ بول، بلکہ یوں کہو واہ تارا باہ ہو، واہ خوشی کی بات ہم کریم اپنے آقا و مولا اور ان کے صحابہ سے ملنے والا، ان کو نہ دنیا کا خوف ہے نہ آخرت کا غم ہے۔ تو میرے پیارے، میرے امام الاولیاء سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج 11ویں شریف کے سلسلہ میں یہ محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا اہل الارض اہل المشارق والمغارب یا اہل السماء قال اللہ تبارک و تعالی مما یخلق مما لا تعلمون وانا یخلق مما لا تعلمون۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں اے زمین والو، اے مشرق و مغرب والو، اے آسمان والو، میرا رب فرماتا ہے کہ میں دنیا کے اندر ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہے جس مخلوق کو تم نہیں جان سکتے۔ اے دنیا والو، زمین والو، آسمان والو، وہ مخلوق جس کو تم نہیں جان سکتے، یعنی جس کے مقام و مرتبے کو تم نہیں جان سکتے، انا مما یخلق ما لا تعلمون، وہ میری ذات ہے جس کے مقام و مرتبے کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ میرے پیارے، نانا کا مقام و مرتبہ اعلی و عرفہ، شہزادے کا مقام و مرتبہ اعلی و عرفہ۔ شہزادے یہ فرما رہے ہیں نانا مصطفیٰ صداقتوں کے امام سے فرما رہے ہیں صدیق اکبر ہر جگہ میرا مقام تجھے ملا ہے، ہر جگہ تجھے میری قربت میری معیت ملی ہے، میرا ساتھ ملا ہے، لیکن میری حقیقت کو جاننے کا دعویٰ نہ کر لینا، اس لیے کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی جان سکتا ہی نہیں ہے۔ میری حقیقت کیا؟ نانا بھی اعلیٰ عرفہ، بیٹا بھی اعلیٰ عرفہ۔ نانا مصطفیٰ جب تشریف لاتے ہیں، اما آمنہ طیبہ طاہرہ آپ
مابنا زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور کا نور منور جب میرے راہ مبارک کے اندر آیا، ہر مہینے رب کا ایک پیغمبر میری خواب میں آیا، کبھی آدم صفی اللہ آئے، کبھی نوح نبی اللہ آئے، کبھی ابراہیم خلیل اللہ آئے، کبھی موسیٰ کلیم اللہ آئے، کبھی عیسیٰ اللہ آئے اور مبارکیں دیتے رہے۔ آمنہ تجھے مبارک ہو، تو امام الانبیاء کی ماں بننے والا۔ امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں، نانا مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، پیغمبر مبارکیں دینے آ رہے ہیں، جب شہزادہ تشریف لا رہا ہے امام الانبیاء مبارک دینے آ رہے ہیں۔ ابو صالح تجھے مبارک ہو، رب تمہیں وہ فرزند عطا کرنے والا ہے جس کا مقام گروہ اولیاء کے اندر وہ ہوگا جو میرا مقام انبیاء کے گروہ کے اندر ہے۔ میں امام الانبیاء ہوں، تیرا لخت جگر امام الاولیاء ہوگا۔ اور میرے پیارے، میرے غوث الورا کی کیا ہی شان ہے۔ میرے غوث الورا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگوں، اللہ رب العزت نے ہر ولی کو ایک مقام و مرتبہ عطا کیا۔ کسی کی پہچان صحابت کو بنایا، کسی کی پہچان صبر و رضا کو بنایا، کسی کی پہچان صحابت کو بنایا، کسی کی پہچان جود کو بنایا۔ فرماتے ہیں میں سارے دروازوں پہ گیا، جود کے دروازے پہ گیا، مجھے اولیاء کا ہجوم ملا، صبر کے دروازے پہ گیا، صابرین کا ہجوم ملا، میں ہر دروازے پہ گیا، مجھے اولیاء کا ہجوم ملا، لیکن جب میں فقر کے دروازے پہ گیا مجھے دروازہ خالی ملا۔ میرے غوث الورا امام الاولیاء فرماتے ہیں میں فقر کے دروازے سے گزر گیا۔ میرے غوث الورا فرماتے ہیں جب میں فقر کے دروازے سے گزرا مجھے حاطب غیب سے آواز آئی، اے غوث الورا تو فقر کے دروازے سے گزر گیا، ہم نے تجھے فقر عطا کیا۔ اور فقر یہ نہیں کہ جس کو غربت دے وہ فقیر ہوتا ہے، فقر غریبی کا نام نہیں، فقر تنگدستی کا نام نہیں ہے، فقر بلکہ جس کو ہم فقر دیتے ہیں اس کو کون فیکون کا مالک بنا دیتے ہیں، اس کو کون فیکون کا مالک بنا دیتے ہیں۔ میرے غوث الورا کو رب کائنات نے جب فقر عطا کیا، غوث الورا کو کون فیکون کا کیسے مالک بنایا؟ نقیب محفل سے میرے بھائی جیسا فرما رہے تھے کہ حضور کے یہ غلاموں کا کام ہے مردوں کو زندہ کرنا۔ میرے غوث الورا جا رہے ہیں، میرے غوث الورا جا رہے ہیں، مسلمان اور عیسائی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، کس بات پہ کہ حضرت عیسیٰ اللہ افضل و اعلیٰ یا امام الانبیاء افضل و اعلیٰ۔ تو جب میرے غوث الورا پاس سے گزرے، آپ کا غلام مسلمان آپ کا دامن تھام کر عرض کرتے ہیں یا غوث الورا یہ بندہ کہہ رہا ہے عیسیٰ اللہ افضل و اعلیٰ۔ میرے غوث الورا نے پوچھا اے عیسیٰ علیہ السلام کو سارے انبیاء سے افضل ماننے والے، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا کہ عیسیٰ اللہ کا یہ معجزہ تھا، وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ میرے غوث الورا نے جب یہ سنا نا، میرے غوث الورا کہنے لگے ارے میں نبی نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں، میں نبی کا غلام ہوں۔ اگر میں تمہیں مردوں کو زندہ کر کے دکھا لوں پھر کہہ دے گا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ کہنے لگا مانے جاؤں گا، مانے جاؤں گا۔ میرے غوث الورا اس کو ساتھ لے کر قبرستان کی طرف چلتے ہیں، ایک پرانی قبر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، اس قبر والے کو زندہ کیجیے۔ جملہ توجہ سے سنیے گا، اس قبر والے کو زندہ کیجیے۔ میرے غوث الورا پوچھتے ہیں ارے یہ بتا عیسیٰ اللہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، پڑھتے کیا تھے؟ کہا کہ جب وہ عیسیٰ اللہ مردوں کو زندہ کرتے تھے پڑھتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ فرمایا یہ مقام عیسیٰ تھا، یہ عیسیٰ اللہ کا کہنا تھا، قم بإذن اللہ، مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ ارے دے غلام مصطفیٰ دے۔ میرے غوث الورا نے کہا قم بإذنی، ادھر قم بإذن اللہ،
اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. میرے غوث الورا فرما رہے قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا. فن شکل قبر شک ہو جاتی ہے، مردہ باہر آ جاتا ہے. منکر کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ارے شرک ہو گیا. شرک نہیں ہو گیا، تو نے علم کو پڑھا ہی نہیں ہے. تو نے علم کو پڑھا ہی نہیں ہے، تجھے صرف فتوے لگانا یاد آتا ہے. علم کو پڑھنا ہے تو دل کے اندر حضور کے صحابہ کی غلامی کا پتہ اپنے گلے کے اندر ڈالنا پڑے گا. دل کو حضور کی محبت سے محلول کرنا پڑے گا، پھر تجھے علم نفع دے گا، ورنہ علم تجھے نفع نہیں دے گا. میرے غوث الورا نے کیوں یہ جملہ بولا قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا؟ اس لیے بولا. میرے غوث الورا فرماتے ہیں لا وجود عبد القادر، فرماتے ہیں لوگوں سن لو، عبد القادر کا تو کوئی وجود ہے ہی نہیں. ھذا وجود جد محمد. فرماتے یہ جو میرا وجود دیکھ رہے ہو، یہ میرا وجود ہے ہی نہیں، یہ تو وجود محمدی ہے. جب غوث الورا کا وجود محمدی بنا، وجود محمدی کے اندر زبان بنی، زبان کے متعلق خالق فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا مصطفیٰ بولتا ہی نہیں ہے، بولتا وہ ہے جو میں اپنے محبوب سے بلواتا ہوں. گویا وجود عبد القادر وجود محمدی بنا، وجود محمدی کے اندر زبان جو ہے، اس زبان سے خدا بولتا ہے. گویا حضور غوث الپاک کی زبان میرے نبی کی زبان بنی، میرے نبی کی زبان سے خدا بولتا ہے. گویا میرے غوث الورا نہیں بول رہے ہیں، خدا بول رہا ہے قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا، میرے حکم سے کھڑا ہو جا. میرے پیارے امت اسلامیوں، عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں. عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں. میرے آقا تیرے معجزوں نے کئی عیسیٰ بنا دیے، تیرے معجزوں نے کئی عیسیٰ بنا دیے ہیں. اور پھر میرے غوث الورا فرماتے لوگوں، ہر ولی کا ایک مقام و مرتبہ ہے. رب کائنات جل وعلا کے ہر ولی کو رب نے ایک مقام دیا ہے. لیکن بات جب تقدیر الہی پہ آتی ہے، جب رب کائنات کی تقدیر پہ بات آتی ہے، فرماتے ہیں پھر رب کی تقدیر کے ساتھ کوئی ولی بول سکتا نہیں. سارے ولی خاموش ہو جاتے ہیں، کسی کی رب کی تقدیر کے ساتھ بات کی جرت نہیں ہوتی. میرے غوث الورا فرماتے ہیں رب نے مجھے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ جب رب کی تقدیر کی باری آتی ہے، میں رب کائنات کی تقدیر سے باس مباحثہ کرتا ہوں. حکم ہوتا ہے تقدیر بدل جا، جیسا میرا عبد القادر کہتا ہے. تقدیر بدل جا، جیسا میرا عبد القادر کہتا ہے. میرے غوث الورا رحمت اللہ تعالی علیہ تقدیر کو کیسے بدلتے ہیں؟ آپ کے وقت کے کامل ولی حضرت حماد رحمت اللہ رضاق، آپ کی بارگاہ میں ایک تاجر حاضر خدمت ہوا. یا حضرت میں تجارت کرنے کے لیے فلاں شہر جانا چاہتا ہوں، مجھے حکم دے دیجئے، میرے لیے دعائیں برکت فرما. حضرت حماد رحمت اللہ رضاق نے مراقبہ فرمایا. مراقبہ فرمانے کے بعد فرمایا بیٹا اس کام سے باز آ جا، تجھے نفع نہیں ملے گا، تجھے نقصان ہوگا. وہاں جائے گا تیرے مال کے اندر نقصان ہوگا، تیرے قافلے والوں کو لوگ لوٹ لیں گے، ڈاکو لوٹ لیں گے، اور آخرکار تجھے بھی قتل کر ڈالیں گے. اب جس بندے نے تجارت کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اچانک روک دیا جائے، اس کے اوپر کیا گزرے گی؟ یار میں نے تو پختہ ارادہ کر لیا تھا، اب مجھے روک دیا گیا، میں کروں تو کروں کیا؟ آپ کی بارگاہ سے اٹھا، جب باہر کو آ رہا ہے آگے سے میرے غوث الورا مل جاتے ہیں، میرے پیروں کے پیر مل جاتے ہیں. کہتے ہیں ارے شخص بڑا پریشان جا رہا ہے، بات کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ حضرت حماد کی بارگاہ میں گیا،
میں نے اپنا معاملہ پیش کیا، تجارت کرنے کی گھر سے فلاں علاقے جانا چاہتا تھا، آپ نے کہا تیرے لیے بہتر نہیں ہے، تجھے نقصان ہوگا، تیرے قافلے والوں کو لوٹا جائے گا اور لوٹنے کے بعد تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ میرے غوث الورا نے فرمایا جا، اللہ تجھے نفع بھی عطا کرے گا، تجھے باخریت بغداد کو لوٹا بھی دے گا۔ جب میرے غوث الورا نے اتنا کہا نا، تجارت کی گھر سے چلا جاتا ہے، تجارت کرتا ہے، بڑا نفع آتا ہے، نفع آنے کے بعد ایک دن اپنا مال و اسباب سمیٹتا ہے، رات سوتا ہے، خواب کے اندر پہنچ جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے ڈاکو کا گروہ آیا، قافلے والوں کو لوٹا، مال و اسباب سارا لوٹا، لوٹنے کے بعد اس شخص کو، تاجر کو قتل کر دیا۔ اب جب ایسا معاملہ ہوا، ڈر کے مارے اٹھ کھڑا ہوا، جب اٹھا تو نہ ڈاکو ہے نہ کوئی لوٹنے والا ہے، مال و اسباب سامنے پڑا ہے، خیریت کے ساتھ ہے، سارا مال و اسباب لے کر بغداد کی طرف چل پڑتا ہے۔ جب بغداد کی طرف آ رہا ہے، اب سوچ رہا ہے کہ پہلے کس کی بارگاہ میں جاؤں، حضرت حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں یا حضرت حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤں، کس کی بارگاہ میں جاؤں۔ چلتے چلتے جب بغداد کے بازار میں پہنچا، حضرت سیدنا حماد رحمت اللہ ذات مل جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے اللہ کے بندے سوچ رہا ہے کس کی بارگاہ میں جاؤں، جا پہلے غوث الورا کی بارگاہ میں جا، اس لیے کہ وہ امام الاولیاء ہے، رب نے ان کو وہ مرتبہ و مقام عطا کیا ہے کہ وہ اللہ کی تقدیروں کو بدل دیتے ہیں۔ ارے تیرے جانے کے بعد 70 مرتبہ رب کائنات کی بارگاہ میں انہوں نے تیرے لیے دعا کی، رب نے ان کی دعا کی برکت سے اپنی تقدیر کو بدل دیا۔ میرے غوث الورا فرماتے ہیں جب تقدیر کے معاملہ پہنچتا ہے، اللہ کا ہر ولی تھم جاتا ہے، تقدیر سے باس نہیں کرتا، لیکن جب میں تقدیر الہی پہ پہنچتا ہوں تو پھر تقدیر سے باس کرتا ہوں، رب میری چاہت کے مطابق اپنی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ تو میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیوں، میرے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا ہی شان ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا اتقوا فراست المؤمن ينظر بنور اللہ، فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب کسی عالم دین کی بارگاہ میں جاؤ، اپنی زبان کو سنبھال کے رکھو کہ کہیں تمہاری زبان کھولنے کی وجہ سے تمہاری گرفت نہ ہو جائے، لیکن جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ اپنے دل کو سنبھال کے رکھو، اس لیے کہ اللہ والے تمہارے دلوں کے حالات سے باخبر ہے۔ میرے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 100 فقہا بغداد کے تشریف لائے، اور جب میرے غوث الورا کا چرچا بڑھا نا، میرے غوث الورا کا چرچا ہوا بغداد کے اندر، تو اسد کی آگ جلنے لگی کہ اب ہم ان سے ایسے ایسے سوالات کریں گے، یہ دنیا داروں کا معاملہ ہوتا ہے، ہم ایسے ایسے سوالات کریں گے، ان کو لاجواب کر دیں گے، ان کا مرتبہ و مقام گھٹ جائے گا۔ جب میرے غوث الورا کی بارگاہ میں آئے نا، میرے غوث الورا نے ایک ہی نگاہ ولایت اٹھائی، سارے اپنے کپڑوں کو پھاڑنے لگے، چیخنے لگے، زمین کے اوپر لت پت ہونے لگے۔ میرے غوث الورا نے پھر محبت بڑی نگاہ اٹھائی، ایک ایک کو اپنے سینے سے لگایا، اس کا سوال بھی بتایا، اس کا جواب بھی بتایا۔ ارے تو یہ لے کر آیا تھا، سن تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ 100 فقہا کو ان کے سوالات بھی بتائے، ان کے جوابات بھی بتائے۔ اتقوا فراست المؤمن ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیوں، جب بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ، یہ مت سوچا کرو یار ہم فلاں ولی کی بارگاہ میں گئے، بڑا مرتبہ و مقام سنا تھا، اتنا کوٹھی، اتنا بنگلہ، اتنی جائیداد، ایسی اس نے گاڑی رکھی ہوئی ہے، یہ ولیوں کا مقام ہے۔ نہ، یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ سب کچھ رکھتے ہیں تمہاری خدمت کے لیے۔ اپنے دلوں کو سنبھال کر جایا کرے، اللہ کی قسم تمہارے دل اولیاء کے ہاتھوں میں ہے۔ حضرت حضور غوث پاک کے مشہور خادم حضرت عمر بزاغ رحمت اللہ غفار فرماتے ہیں ہر جمعۃ المبارکہ میرا معمول ہوتا تھا، میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتا نماز جمعہ کے لیے،
اور کیا دیکھتا کہ لوگ بڑھ بڑھ کر حضور غوث پاک سے معانقہ کرتے، مصافحہ کرتے. فرماتے ایک جمعہ کا دن آیا، کوئی بھی آپ کے قریب نہ لگا. میرے دل میں خیال آیا آج عجیب دن ہے، کوئی بندہ بھی آپ سے نہ سلام کر رہا ہے، نہ معانقہ کر رہا ہے، نہ مصافحہ کر رہا ہے. فرماتے میرے دل میں خیال آنا تھا دائیں بائیں آگے پیچھے سے لوگوں کا ہجوم ہو گیا، لوگ بڑھ بڑھ کر حضور غوث پاک سے مصافحہ کر رہے ہیں. فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا یار اس سے تو پہلی کیفیت اچھی سی، حالت پہلی اچھی تھی کہ کم از کم اپنے پیر کا قرب تو تھا نا، اب اتنی دور چلا گیا میں. فرماتے میرے دل میں خیال آنا تھا کہ سارے لوگ میرے غوث پاک سے دور ہو گئے. میں قریب آیا، میرے غوث پاک مسکرائے. فرمایا عمر کیا تو یہ خیال نہیں کرتا تھا کہ لوگ میرے قریب کیوں نہیں آ رہے؟ جب قریب آئے تو گھبرا گیا. سن، لوگوں کے دل میری مٹھی کے اندر ہے، لوگوں کے دل میری مٹھی کے اندر ہے. میں چاہوں تو ان کو قریب کروں، چاہوں تو ان کو دور کروں. میرے پیارے میٹھے ساتھیو، میرے غوث پاک کی کیا ہی شان ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پچھلی محفل میں بھی قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی میں ایک آقا نے روایت بیان کی تھی، اور مجھے وہ روایت بیان کر کے ابھی محفل کی 8 نمبر گلی میں بھی وہاں سے بیان کر کے آ رہا ہوں، وہاں بھی یہ روایت بیان کی ہے. اور مجھے خوشی ہوئی ہے پچھلی محفل میں تقریباً میرے 7 سے 8 مسلمان بھائی الحمدللہ 5 وقت کے نمازی بن گئے. شاید سمجھانے سے وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، مومنین کو سمجھاؤ کہ سمجھانا مومنین کو فائدہ دیتا ہے. شاید یہ روایت سن کر کسی کا دل جاگ جائے اور وہ پکا سچا نمازی بن جائے. روایت ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے. آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر خدمت ہوئی. عرض کیا یا نبی اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا. وہ گناہ کیا تھا؟ اس عورت نے بدکاری کی، بدکاری سے بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کو قتل کر دیا. اب شرمندگی ہوئی کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا، پہلے گناہ کیا اس کے بعد پھر گناہ کیا، اب میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گی. حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آئی کہ کوئی توبہ کا راستہ ڈھونڈتی ہوئی، شاید میری توبہ کا کوئی راستہ نکل آئے. موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کی بندی تیرا گناہ ہے کیا؟ گناہ تو بیان کر. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال اس طرح کا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ جلالی کیفیت میں ہوتے تو بعض اوقات آپ کی دستار مبارک، آپ کا امامہ شریف جلال کی وجہ سے جل جایا کرتا تھا، اتنے جلالی پیغمبر تھے. فرماتے ہیں کہ جب وہ عورت سے پوچھا، عورت نے بیان کیا یا نبی اللہ میں نے گناہ کیا ہے، اس سے بچہ پیدا ہوا ہے، بچے کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جلال آ گیا، اتنا بڑا گناہ، نامولود بچے کو قتل کر دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جلال بھری نگاہ سے دیکھا تو عورت وہاں سے بھاگ گئی کہ اب میری خیر نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیا. میرے موسیٰ سے پوچھو کہ اے موسیٰ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ گار ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا اے پیارے موسیٰ کیا اس عورت سے بڑھ کر کوئی گناہ گار، کوئی مجرم، کوئی سیاکار کہ جس عورت نے بدکاری کی، بدکاری کے بعد بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کو قتل کیا، اس عورت سے بڑھ کر کوئی آپ کی بارگاہ میں کوئی مجرم، کوئی سیاکار، کوئی گناہ گار ہے؟ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، سنیے ذرا غور سے. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ہاں جبرائیل، اس عورت سے بڑھ کر گناہ گار بندہ وہ ہے جو نماز کو نہیں پڑھتا، وہ نماز کو نہیں پڑھتا. تو یہ یاد رکھیے موسیٰ کلیم اللہ کی امت کے اوپر 5 نمازیں نہیں 2 نمازیں فرض تھی. آج ہماری پر 5 نمازیں فرض ہے. جو 2 نہ پڑھے وہ اس بدکار عورت سے سخت تر مجرم، اور زانیہ عورت سے سخت تر مجرم. جو 5 نہ پڑھے وہ کل کریم آقا کو اور رب کائنات کو کیا منہ دکھائے گا. تو خدا را ہاتھ جوڑ کر آپ تمام اسلام بھائیوں کی بارگاہ میں عرض کرو نیازی بنے، نمازی بھی بنے. صرف نیاز پہ گزارا نہیں، نمازی بنے، نمازی، تاکہ کل قیامت کے دن نانا حسین کی شفاعت مل سکے. نمازی بنے میرے پیارے میٹھے سے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ شاہ صاحب اس بات کی تائید کریں گے
کہ جب پہلے وقت ہوتا تھا، بچہ بالغ ہوتا تھا، باپ پاس بٹھا لیتا تھا، بیٹا اب تو بالغ ہو گیا ہے، تیرے بلوغت کے مسائل یہ ہے، غسل کرنے کے یہ مسائل ہے، نماز تیرے اوپر فرض ہے، آج میں تجھے وضو کرنے کا طریقہ بتاؤں، تجھے نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤں. کہ بلا ایسا ہی ہوتا تھا، یہ سب ایسا ہوتا تھا. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، اور مجھے الحمدللہ نماز سکھانے والے میرے والد محترم ہی تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے. ان کا دستور یہ تھا، ہر جمعۃ المبارک، یہ جمیل ابھی اس وقت چھوٹا تھا، میرے والد محترم ہر جمعۃ المبارک کو اپنے طلباء کو بلواتے اور ایک پرات لے کر لوٹا پانی کا بھر کر پریکٹیکل ان سے وضو کرواتے اور پھر کھڑے ہو کر ان سے پریکٹیکل نماز پڑھاتے ان کو. تو میرے پیارے، آج تو باپ بیچارے کو اپنا پتہ نہیں ہے کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں، غسل کے کتنے فرائض ہیں، نماز کس انداز میں پڑھنے، ایک رکعت چھوٹ جائے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے. باپ بیچارے کو اپنا پتہ نہیں. معذرت کے ساتھ اگر میں کھڑا کروں نا، کرتا نہیں، آپ اپنے آپ سے سوچیں کہ اتنے باریک اسلام میں سب بیٹھے ہوئے، آپ میں سے کس کو غسل کے فرائض پتہ ہے؟ پوچھتا نہیں، اپنے آپ سے سوال کریں. تو میرے پیارے میٹھے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کا غلام آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے اپنی جامع مسجد گلزار مدینہ میں عشاء کی نماز کے بعد صرف اور صرف 26 منٹ یہ مدرسہ المدینہ بالغاں کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں ہمارے وہ نوجوان اسلام بھائی، ہمارے بوڑھے اسلامی بھائی بزرگ جو نماز کو صحیح طریقے پہ نہیں پڑھ سکتے، جن کو غسل کا طریقہ نہیں پتا، نماز کا طریقہ نہیں پتا. اب آپ کہیں مجھے سب کچھ پتا ہے، پتا تو تب چلے گا نا جسی کو سناؤ گے. اگر ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے ایک کپڑا بنا نا، بزاز کے پاس چلے گئے، کپڑا بیچنے والے کے پاس، اور بڑا دل میں خیال کیا کہ یہ کپڑا بڑا مہنگا بکے گا. جب اس کے پاس گیا نا، اس نے کہا آپ کے کپڑے میں یہ عیب ہے، آپ کے کپڑے میں یہ عیب ہے، آپ کے کپڑے میں یہ. آپ نے سنا تو آپ رو پڑے. انہوں نے کہا حضرت روئیے نا، جو آپ نے قیمت مانگی ہے میں دے دوں گا، روئیے نا. آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ مجھے قیمت کم دیں، میں تو رو اس لیے رہا ہوں، میں بڑی بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، لیکن یہ تو جانچ کرنے والے رب کی بارگاہ میں جب جاؤں گا پتہ نہیں میری کوئی نیکی قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. ہم اپنے آپ سے سمجھتے ہیں یار میں بڑا نمازی ہوں، مجھے نماز پڑھنی آتی ہے، مجھے دعائے قنوت پڑھنی آتی ہے، مجھے فلاں پتہ ہے. پتہ تو تب چلے گا نا جب کسی عالم دین کو سناؤ گے، جب کسی قاری کو سناؤ گے، پھر پتہ چلے گا ہمارے قرآن پڑھنے کے اندر ہم کیا کیا اغلاط کر رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں خا کہاں سے نکلتی ہے، خا کہاں سے نکلتی ہے، حمزہ الف کا کیا فرق ہے، سین شین صاد کا کیا فرق ہے. یہ تو تب ہوگا جب کسی عالم دین کو سناؤ گے. تو میرے پیارے میٹھے اسلام، آپ کے ہاتھوں آپ کا بالا 26 منٹ کا یہ مدرسہ بالغاں ہم نے شروع کیا ہے عشاء کی نماز کے بعد. اس کے اندر قرآن کریم کو تلفظات کے ساتھ پڑھنا، اپنے روزمرہ کے وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، نماز جنازہ کے مسائل، یہ مسائل، اور ساتھ ہی ساتھ 2 3 حروف نماز دعائے قنوت کے سکھا رہے ہیں. بات کو بیچارے کو یاد نہیں ہوتی، لیکن شرمندگی کی بنا پر وہ سنا نہیں پاتے. تو ہم کوشش کریں شرمندگی سے بچانے کے لیے 1 2 لفظ روزانہ ہم یاد کرواتے ہیں. تو نیت فرما لیں میرے دوست تمام اسلام بھائی، انشاءاللہ ہم اس مدرسہ المدینہ بالغاں جو صرف 26 منٹ کا پورا دن دنیا کے کاموں کے لیے 26 منٹ رب کا کلام اللہ قرآن مجید سیکھنے کے لیے پیش کریں گے. کل سے انشاءاللہ کوشش فرمائے مسجد میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ جن دوستوں یہ محفل سجائی جو تشریف لائے، اللہ سب کی نیک جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. نقیب صاحب اور خطیب صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں. میرے ابا حضور سے ایک آدمی پوچھا، شاہ جی 360 سال کے افضل دن کون سا ہے عبادت کے لیے؟ افضل دن. انہوں نے سوچا کہ جو فرمان لگے مرنے سے 1 دن پہلے کا افضل دن ہے، موت سے 1 دن پہلے کا. حرام مجھے کیسے پتا چلے گا؟ کیا تجھے پتا ہے کہ رات کو زندہ رہنا ہے؟ یہ بھی نہیں پتا. اور نہیں پتا پھر آج سے نماز شروع کر دے. تمہیں یہ نہیں پتا آج سے نماز شروع کر دے. ایک آدمی سوال کیا میرے بھائی سے بڑا مجھے یاد ہے، شاہ جی پھر 11 والا کیوں کہتے ہیں، 12 والا کہتے ہیں، 13 والا کہتے ہیں؟ ایک سوال ساتھ کر دیا، کیا 11 سوابانی میں نہیں تھی؟ سنانے لگے اس لیے 11 والا پھر کہتے ہیں حضور تاج المدینہ کے ازواج مطابق 11 تھی. ان کے سال کے بعد سال و ثواب بچانے کے لیے پھر 11 والے نے اس کا رنگ رچایا.
صحابہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ اس وقت ہزار تھے